بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ الہی، یہ تمام ذریت آدم زمین میں سما نہ سکیں گی۔ فرمایا، میں موت کو پیدا کروں گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، موت کو پیدا کیا گیا تو اس کی زندگی خوشگوار نہ رہے گی۔ ارشاد ہوا، میں امید کو پیدا کروں گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، بگڑنے کے لیے بناؤ اور پناہ ہونے کے لیے اولاد چنو۔ اے بلند ترین محل کے رہنے والے، تو عنقریب مٹی میں دفن کیا جائے گا۔ ایک فرشتہ روزانہ یہ نداد دیتا ہے، جنو موت کے لیے اور تعمیر کروا جاڑ کے لیے۔ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس سے اول تو اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تعالی شانہ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیل لے کر آئے ہیں۔ ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد اس کی اول دوزخ کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ، حق تعالی شانہ نے تجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد اس کو جنت کے ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتے ہیں۔ پھر اس آفت سے نجات عطا فرما دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو جنت کے ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جگہ تیرے رہنے کی ہیں، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا۔ تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ نہایت گھبراہٹ اور خوفزدہ ہو کر بیٹھتا ہے اور اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا۔ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں وہاں ہیں دکھائی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ تو دنیا میں شک ہی میں رہا، اسی پر مرا، اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ تو مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ تعالی شانہ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، یہ تو راحت پانے والا ہوا۔ اور پاجر آدمی جب مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوس سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شہروں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے کہ اس کی نحوس سے سب کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا منڈا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جسے کوئی اجنبی بلکہ راستہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے زمانے میں مرض کا زمانے کے لیے توشہ لے لے کہ جو اعمال صحت میں کرتا ہوگا مرض میں ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے توشہ لے لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک جنازے کے ساتھ چلے۔ قبرستان میں پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتا کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالی شان ہو مجھے وسیع بنا دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت ابو سعید حدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مسجد میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کے ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لذت کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی جن سے ہنسی آئی۔ ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں، میں سب سے علیحدہ رہنے کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب نیک مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہے، تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت پسند تھا، آج تو میرے پاس آیا تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردہ کی نظر جائے وہاں تک زمین کھل جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت میں کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی خوشبو، ہوائیں وغیرہ آتی رہتی ہے۔ اور جب کوئی بدکاریہ کا فرد دفن ہوتا ہے تو زمین اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا نامبارک ہے، تیرے آنے سے بہت ہی جی بھرا ہوا ہے، جتنے لوگ میرے پشت پر چلتے تھے تو ان میں مجھے بہت ہی برا لگتا تھا، آج تو میری ماتحتی میں آتا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایسی ملتی ہے، یعنی اس کو بھیجتی ہے کہ مردے کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ہڈیاں پسلیاں ایک جانب کی دوسری جانب میں گھس جاتی ہے اور 70 اژدہے اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین کے اوپر پونگ مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے گی، یہ سب کے سب قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو اور موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔